السلام علیکم ناظرین، معافی چاہتا ہوں، پہلے ہمارا یہ براڈ کاسٹ انٹرپٹ ہو گیا تھا، تھوڑی انٹرنیٹ کی پرابلم تھی، ویری سوری فار دیٹ۔ تو میں وہاں سے بات شروع کروں گا جہاں سے میں نے چھوڑی تھی سلسلہ، اور ان ویڈیوز کو ہم جوڑ کے آپ کو بھیجیں گے کہ امید ہے کہ آپ ان دونوں کو دیکھ سکیں گے ایک ساتھ۔ تو ہم پاکستان کی بات کر رہے تھے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں یہ پرابلم کیا ہے، اور ہم بات کر رہے تھے کہ جب سردار داؤد نے 1974 میں بلوچستان کی انسرجنسی کو فنڈ کرنا شروع کر دیا اور پختونستان کے نعرے کو کہ جی انڈیپینڈنٹ پختونستان ہونا چاہیے وہ نعرہ کیا، تو پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے اس کو کاؤنٹر کرنا، اور اس وقت ذوالفقار علی بھٹو، یہ 1975 کا وقت ہے، ذوالفقار علی بھٹو نے آئی ایس آئی کے تھرو اور میجر جنرل نصر اللہ بابر کے تھرو جو اسلامسٹ آرگنائزیشن تھی، خاص طور پہ گل بدین حکمت یار اور حقانی برہان الدین ربانی اور جلال الدین حقانی، تین جو تھے، ان کے تھرو انہوں نے سردار داؤد کے حکومت کے خلاف ایکشن لینا شروع کر دیا۔ تو یہ لو اسکیل انٹینسٹی، یہ ایک قسم کی جنگ شروع ہو گئی۔ دس از ویل بیفور 1979، اور یہ افغان جہاد رشین انویژن سے پہلے کی ہم بات کریں۔ اس کے ایک بڑے انٹرسٹنگ اسپیکٹ یہ ہے کہ میں خود اس زمانے میں 1976 میں اور 77 میں نے بلوچستان میں سرو کیا، اور عام جو ہمیں پتا تھا چیز کا، وہ ہمیں یہ پتا تھا کہ وہاں پر بہت زیادہ افغان انفلوئنس، رشین انفلوئنس، انڈین انفلوئنس، ہمیں اس کی بڑی ایویڈنس ملا کرتے۔ آج کل پاکستان کے ایک بہت بڑے اینکر بھی ہیں اور جرنلسٹ بھی ہیں، اخبار بھی چلاتے ہیں، وہ بھی ان دنوں میں انہی جو یہ بلوچ سیپریٹسٹ سے ان کے ساتھ یہ مل کر پاکستان فوج اور پاکستان اسٹیٹ کے خلاف کام کرتے تھے۔ اور اس میں میں کوئی کمنٹ اور نہیں کرنا چاہتا، یہ سب کی اپنی اپنی پبلک چوائسز ہوتی ہیں۔ پہلے وہ پاکستان کے خلاف تھے اور اب وہ پاکستان کے حامی اور موجودہ حکومت کے بڑے زبردست سپورٹر ہیں، اور ہماری ایک قومی گیم ہے اس کے بھی وہ بہت بڑے عہدے پر فائز ہیں۔ اینی وے، اس کو ہم چھوڑتے ہیں، یہ irrelevant ہے ٹو دا ڈسکشن۔ تو یہ تھا پاکستان افغان تھا، تو ہم لیکن اس کے بعد سردار داؤد نے دیکھا کہ اگر یہ اس طرح ہوتا رہا تو ان کی ڈیسٹیبلائز ہوگی، تو انہوں نے ہاتھ تھوڑا ہلکا کر لیا اپنا، اور بلکہ ایک اور ایپیسوڈ ہوا تھا بڑا انٹرسٹنگ۔ اس زمانے میں بہت سارے رشین ویپنز پکڑے گئے تھے عراقی ایمبیسی میں، جو کہ جا رہے تھے ان کی بلوچ انسرجنٹس کے پاس۔ اینی وے، یہ پیریڈ، یہ دس از دا اسٹیٹ جو پاکستان افغان ریلیشن شپ کی اسٹیٹ تھی۔ امریکہ کی بڑی انٹرسٹنگ اس وقت سچویشن تھی۔ امریکہ میں یہ تھا کہ امریکہ اور سوویت یونین کی جو جنگ تھی، کولڈ وار تھی، وہ ہائٹ پہ تھی۔ سالٹ 2 جو میزائلز تھے، ان کی جو ٹریٹی تھی اس پر سگنیچر نہیں ہو رہا تھا۔ تو بریزنیو اس وقت رشیا کے ہیڈ تھے، بڑے بیلیجرنٹ تھے، اسٹرانگ تھے، تو یہ ہائٹ پہ تھی سوویت یونین اور رشیا کی جو ایک کولڈ وار تھا اس کی فیس پہ۔ دوسرا بڑا انٹرسٹنگ یہ ہوا کہ اور خطرناک ہوا امریکہ کے لیے کہ ایران میں آ گئی ریولوشن، اور ایران ان کے ہاتھ سے چلا گیا۔ وہ شاہ آف ایران کو وہ پولیس مین آف دا گلف کہتے تھے۔ اس زمانے میں سعودی عربیہ ان کا فیوریٹ نہیں تھا، اس زمانے میں ان کا فیوریٹ تھا ایران، تو ایران ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ تیسری ایک انسیڈنٹ ہوا بڑا ٹریجک، 1979 کے شروع میں امریکن امبیسڈر جو تھے افغانستان میں، ان کو کڈنیپ کر لیا گیا، اور ان کو کڈنیپ کر کے، اور جب ان کو چھڑانے گئے فورسز تو وہ مارے گئے، تو ایک یہ ایشو بھی آ گیا۔ تو یہ سچویشن امریکہ اور سوویت یونین کی اس زمانے میں اس سچویشن کو ان کی بھی جو کہتے ہیں اینیمیٹی جو ہے وہ ٹینشن بڑھتی جا رہی تھی۔ اور ایک اور بڑا انٹرسٹنگ فیسٹ یہ ہوا کہ جب پاکستان 1977 میں، اگر آپ کو یاد رہے، جنرل ضیاء الحق جو ہیں وہ پاور میں آ چکے تھے، مارشل ریٹ۔ ضیاء الحق صاحب ان کی پالیٹکس اور تھیولوجی کی اپنی ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ ایک جو ہے وہ بھی ایک بڑی خاص فکر کے اسلام کو فالو کرتے تھے، اور وہ جو سوچ تھی وہ سعودی سوچ سے بہت ہم آہنگی رکھتی تھی۔ وہ 1977 میں تھے، چونکہ مارشل لا آیا، امریکہ نے ہمیں بائیکاٹ کر دیا، لیکن جب رشین انویژن ہوئی 79 کی، تو امریکہ نے کہا کہ بھائی ایک تو ہمارے ہاتھ سے امریکہ یہ ایران بھی نکل گیا ہے،
اور اب ہمیں جو ہے نا دوستی کرنی چاہیے پاکستان سے اور پاکستان کو یوز کرنا چاہیے. تو انہوں نے پھر پاکستان کی طرف اوورچرز کے ضیاء الحق صاحب کو لیجیٹیمیسی چاہیے تھی, جیسے ہم نے بعد میں دیکھا ایک اور ہمارے جنرل تھے ان کو بھی لیجیٹیمیسی چاہیے تھی امریکہ سے. ان کو جب لیجیٹیمیسی چاہیے تھی انہوں نے بھی کہا ہاں جی بسم اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, جو چیز آپ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ایک معاملہ بہت اپنی ایک الائنمنٹ میں آ گیا. تیسرا بڑا پلیئر جو ہے وہ سعودی عربیہ. سعودی عربیہ کی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. یاد رہے کہ ہم نے کہا کہ تقریباً 1955 سے لے کر جو یہ سارے ہزاروں میں مصری ایجپشن جو ہیں یہ پناہ لینے گئے سعودی عربیہ, اور وہاں سکولز اور ٹیچرز اور یونیورسٹیز میں ٹیچرز اور پروفیسرز بن گئے, اور وہ ایک سوچ کو لے کے سعودی یوتھ میں وہ ان کو ٹیچ کرتے رہے. تو سعودی یوتھ بائی دا ٹائم 1979 اٹ ہیپن 1979 تک سعودی یوتھ بہت زیادہ ریڈیکلائز ہو چکی تھی, انتہا سے زیادہ. اور اس کی مینیفیسٹیشن ایک چھوٹے سے گروپ نے کی جو کہ 580 لوگ تھے جنہوں نے خانہ کعبہ پہ قبضہ کیا, جو میں نے پچھلی دفعہ ذکر کیا. تو سعودی سوسائٹی تو ہم اس کو آگے لے کر بڑھے, کو پرائم تھی کہ ہم اس کو آگے لے کر بڑھے. اب کیا ہوا کہ 1979 کے اندر رشیا نے انویڈ کر دیا. اس کے میں محرکات تھوڑی سی دیر بعد بتاؤں گا. تو انویڈ کر دیا. یہ آئیڈیل موقع تھا سعودی گورنمنٹ کے لیے جس کی سوسائٹی اتنی زیادہ ریڈیکلائز ہو چکی تھی کہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کے اور امریکہ کی ایران کی جگہ جو امریکہ کی دوستی تھی جو ایران اور امریکہ کے درمیان تھی, وہ ایران کی جگہ سعودی عربیہ اپنے آپ کو انگریشیٹ کرنا چاہتا تھا امریکہ کے ساتھ, اپنی ریڈیکلائزیشن کو اپنے ملک سے باہر نکالنا چاہتا تھا. اور بہت زبردست موقع تھا کہ جو اس کی جنگ چل رہی تھی ایران کے ساتھ جو شروع ہو چکی تھی اب, بیکاز ایرانی ریولوشن آ چکا تھا 1979 کے شروع میں, اس کے لیے ان کو ایک بہت بڑا پارٹنر بھی مل گیا یو ایس اے. تو ان کی بھی الائنمنٹ اور یو ایس اے کی الائنمنٹ اور پاکستان کی الائنمنٹ بالکل ایک ساتھ ہو گئی. پاکستان کے صدر ضیاء الحق, امریکہ کو سوویٹس کو ڈیفیٹ کرنا ہے, سعودی کو امریکہ کے ساتھ بتانا ہے کہ جی ہم آپ کے بہت بڑے اچھے ساتھی ہیں, پاکستان نے بھی بتانا ہے امریکہ کو کہ ہم بھی آپ کے بہت بڑے اچھے ساتھی ہیں. سعودی کی ریڈیکلائزیشن جو ہے اس کو پاس آن کرنا ہے, ایکسپورٹ کرنا ہے, باہر نکالنا ہے, اپنے ملک سے نہیں رہنے دینا. اور یہ سب الائنمنٹ بڑی ایک خوبصورت تو خیر نہیں کہنا چاہیے, بڑی ایک یہ ٹریجک کامیڈی مطلب قسم کی یہ ایک الائنمنٹ ہو گئی. تقریباً ایسٹیمیٹڈ ہے کہ 50,000 سے لے کر 75,000 تک فورن فائٹرز اس افغان جہاد میں, جن کو مجاہدین کہا جاتا تھا اس زمانے میں, اب ان کو ٹیررسٹ کہتے ہیں, وہ افغان مجاہدین جو تھے افغان مجاہدین جو تھے 50 سے 75, اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ بیشتر 50,000 جو تھے وہ عرب تھے, اور ان کو افغان عرب کہا جاتا تھا, افغانی عرب. اور اس میں سے میجورٹی جو تھی وہ سعودیز کی تھی. ایسٹیمیٹ ہے کہ 25 سے 30,000 سعودی یوتھ تھا ان عرب فورن فائٹرز میں, باقی ایجپشن, ٹونیسین, بہت زیادہ الجیرین اور ایسے مختلف ملکوں سے آئے. اور جو باقی تھے ان کے اندر بہت زیادہ سینٹرل ایشین ریپبلکس جو ہمارے سے نارتھ پر ہے, رشین سینٹرل ایشین ریپبلک سے. تو یہ ایک پوری ایک پرائمڈ آپ کی ایک آرمی بن چکی تھی. یہ سچویشن تھی سعودی عربیہ کی. تو ان کا انٹرسٹ, سعودی عربیہ نے امریکہ سے یہ کہا کہ جتنا پیسہ آپ ڈالیں گے ہم اس کو میچ کریں گے ڈالر فار ڈالر. یہ بڑے امریکہ کا ایسٹیمیٹ ہے کہ امریکہ نے 10 سے 20 بلین ڈالر خرچہ تھا افغان مجاہدین کو فنڈ کرنے کے لیے. اب یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ پیسہ گیا کس کے پاس گیا؟ پاکستان کے تھرو, پاکستان کی ISI کے تھرو گیا, اور یہ پریڈومننٹلی گیا کوئی 6-7 بڑی بڑی آرگنائزیشنز تھیں. موسٹلی اس میں سنی آرگنائزیشن تھی, کچھ شیعہ بھی تھی, جن کو یہ پیسہ گیا.
سب سے زیادہ پیسہ گیا گلبدین حکمتیار کو اور برہان الدین ربانی کو اور جلال الدین حقانی کو، جس کو اب یہ حقانی گروپ کو ٹیررسٹ کہتے ہیں، اور عبد الرحمن سیاف جو تھے، ان کا میں تھوڑا سا زیادہ ذکر اس لیے کر لوں کہ سیاف جو تھی وہ بالکل ہارڈ لائن وہابی سلفسٹ تھاٹ کو پروموٹ کرتے تھے، ٹوٹلی الائنڈ تھے سعودی عربیہ سے، اور جو بلک آف دی افغان عرب فائٹرز، خاص طور پہ سعودی عربیہ جو ہے، وہ انہوں نے سیاف کی جو پارٹی تھی اس کے اندر آ کے اور انہوں نے یہ جو ہے بیٹل لڑی سوویٹس کے خلاف۔ تو یہ گروپس تھے جن کو پیسہ ملتا رہا، پاکستان کو بھی بہت ایڈ ملنی شروع ہو گئی۔ تو یہ 1979 کا جو یہ پیریڈ ہے، اس کے یہ پلیئرز تھے، ان کی یہ فیکٹرز تھے جن کو انہوں نے الائن کیا ہوا تھا۔ کچھ ریلیجس فیکٹرز تھے، کچھ جیو پولیٹیکل فیکٹرز تھے، گلوبل لیول پہ سوویت یونین امریکہ کا جھگڑا، ریجنل لیول پہ ایران اور سعودی عربیہ کا، اور پاکستان کا اور افغانستان کا۔ اب آ جاتے ہیں کہ افغانستان میں کیا ہو رہا تھا اس پیریڈ میں۔ افغانستان میں بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ سردار داؤد 73 میں آئے، 78 میں ان کو نکال دیا گیا۔ سردار داؤد نے بہت زیادہ کوشش کی کہ وہ بڑے لینڈ ریفارمز لے کے آئیں اور عورتوں کی ایجوکیشن اور ایمانسپیشن، اور انہوں نے کہا کہ جی جو ہے ایکوالٹی ہونی چاہیے، لیکن وہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ بڑے ہارڈ تھے اور لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، تو انہوں نے کمیونزم سے اپنا تھوڑا سا وہ اپنے آپ کو انہوں نے دور کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ ہوا، جس پارٹی نے ان کو پاور میں لے کے آئی تھی وہ کہتی تھی، ان کا اس پارٹی کا نام تھا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان، PDPA۔ اس پارٹی کے دو فیکشنز تھے، پرچمی اور خلقی۔ جو خلقی تھے وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں جو ہے نا ریفارمسٹ ایجنڈا چاہیے، آرام سے کمیونزم لے کے آئیں، جلدی سے نہیں لے کے آئیں۔ یہ رورل لوگ تھے موسٹلی، اور موسٹلی پشتون ڈومینیٹ۔ پرچم جی تھے وہ اربن تھے، وہ کہتے تھے نہیں جی ہم نے وائلنٹ امیجیٹ، جس طرح رشین ریولوشن آئی ہے، بلڈی ماریں لوگوں کو، ختم کریں، قتل و غارت کریں، اور کریں۔ یہ آپس میں دو فیکشن تھے، ان کے آپس میں بہت لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، اور اسی کی وجہ سے یہ آگے بھی چل کے بتاؤں گا اس کے کیا اثرات ہوئے افغانستان کی پالیٹکس پہ۔ تو یہ پارٹی داؤد صاحب کو لے کے آئی تھی پاور میں، ان کی سپورٹ سے آئی تھی، ان کے افسر ان فوج میں بہت تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سردار داؤد جو ہے وہ کمیونزم سے تھوڑا ہٹ رہے ہیں، انہوں نے سردار داؤد کو مار کے فارغ کر دیا، اور ان کے صدر بن گئے نور محمد ترکی۔ ان کو بھی ایک سال بعد جو ہے ان کے ایک اور ساتھی تھے حفیظ اللہ امین، انہوں نے ان کو قتل کر کے فارغ کر دیا۔ اور تیسرے جو ان کے صدر پرائم منسٹر بنے بابرک کارمل، وہ تب بنے جب حفیظ اللہ امین جو تھے، جن کو رشیا سمجھتا تھا کہ ان کے ایکشن سے افغانستان میں بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوگی اور گڑبڑ ہو گئی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ افغانستان میں پوری سول وار آ جائے، تو ان کو نکالنے کے لیے وہ آئے، انہوں نے ان کو قتل کیا۔ روسی فوج آئی دسمبر میں اور امین صاحب کو فارغ کر کے ان کی جگہ بابرک کارمل کو وہاں کا بنا دیا۔ تو یہ ایک بہت ہی بلڈی فیز تھا، خونی فیز تھا of Afghan politics leading up to the Russian invasion of Afghanistan۔ اچھا ایک اور بات انٹرسٹنگ کہنے والی ہے رشین انویژن افغانستان کی، کہ روسی ایکچولی افغانستان انویڈ نہیں کرنا چاہتے تھے، کانٹرری ٹو اے کنونشنل وزڈم ہے کہ جی روسی جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ نور محمد ترکی، حفیظ اللہ امین دونوں نے روسیوں کو بار بار ریکویسٹ کی کہ بھائی آپ آئیں، پلیز اپنی فوج بھیجیں اور ہمیں بچائیں، ہمارے خلاف بڑی بغاوتیں ہو رہی ہیں، لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، کانسپریسیز ہو رہی ہیں، لیکن روسی نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ بہت غلط چیز ہے، ہم تمہارے لیے ہم تمہاری مدد میں فوجی انٹرونشن نہیں کریں گے۔ جو روس کی فوجی انٹرونشن ہے in a way it can also be called the reluctant invasion۔ ریلیکٹنٹ کہ جی ہمارا دل نہیں تھا لیکن ہم مجبور ہو گئے کہ اگر ہم نہ جاتے تو افغانستان میں بہت سخت انتشار آ جانا تھا، سول وار ہو رہی تھی۔ کیا پتا تھا ان کو کہ انہوں نے ایک یہاں جا کر
کتنی اپنے لیے مصیبت، اس لیے کہ ان کی امپائر بھی ختم ہو گئی اور پورے خطے میں پوری دنیا میں تباہی مچ گئی، لیکن وہ اپنی طرف سے گئے کہ یہ افغانستان کو سنبھالنے کے لیے، کیونکہ ان کو خوف یہ تھا کہ جو ان کی سوویت ریپبلکس ہیں مسلم جو بالکل نارتھ میں افغانستان میں، وہاں گڑبڑ اور یہ انتشار پھیلے گا اور اس کا ایفیکٹ ہوگا ان کی سوویت یونین کی یونٹی پہ، تو یہ انہوں نے انویٹ کیا۔ آج کی ذرا بات لمبی ہوگی تو میں سوچ یہ رہا تھا کہ اس کو میں پورا ختم کروں گا، لیکن بات کافی لمبی ہو گئی، دیر میں شروع ہوئے، بیچ میں ہماری آڈیو کی بھی تھوڑی پرابلم ہوئی، اور پھر میں اس کو ختم جلدی نہیں کرنا چاہتا بیکاز یہ بہت امپورٹنٹ پیریڈ ہے، بیکاز ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس جو یہ جنگ ہوئی 10 سال 1979 سے لے کر 1989 تک، جب تک روسی وڈرال نہیں ہوئی، اس کے اندر یہ ایکسٹریمسٹ تھاٹ جو ہے یہ فروغ کیسے آیا ہمارے ریجن کے اندر۔ اب یاد رہے اس کا لنک، ڈائریکٹ لنک ہے ان 50,000 تقریباً افغان عرب جن کو کہتے ہیں، جو کہ بہت ہی موٹیویٹڈ اور بہت ہی ایکٹیو اور بہت ہی وائلنٹ جہادسٹ تھاٹ کو لے کے آئے تھے، اور ان کا واسطہ پڑا باقی 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ جو پریڈومیننٹلی پشتون پاپولیشن جو تھی افغانستان کی اور پاکستان کی، ان کا آپس میں ہوا، بے تحاشا پیسہ پھینکا گیا، 10 سے 20 بلین ڈالر، اس کے اندر ہتھیار بھی تھے، اس کے اندر پروپیگیشن بھی تھی۔ امریکن سی آئی اے کے لوگ جلال الدین حقانی سے ملا کرتے تھے، برہان الدین ربانی سے ملا کرتے تھے، ریچرڈ آرمٹاج برہان الدین ربانی سے ملتا تھا، حکمت یار کو وائٹ ہاؤس لے کے لایا گیا۔ یہ ایک بڑے عجیب ماجرا ہے، یہ سارے اس وقت امریکہ کے دوست تھے، اور امریکہ فنڈ کرتا تھا جہادی پیمفلٹس کو کہ جہاد کے کیا فرائض ہیں، اور وہی ہارڈ لائن جو محمد قطب اور سید قطب اور محمد فراج اور یہ لوگ، جو وہ بہت ہارڈ لائن ان کا ریٹورک تھا، ان کی جو بات تھی، وہی ان کتابوں میں جو امریکہ پبلش کرتا تھا، امریکہ پرنٹ کرتا تھا یا فنڈ کرتا تھا، اور اس میں سعودی فنڈنگ بھی آئی، اس میں پاکستان کی ISI کی بھی سپورٹ آئی، اور جو ہمارے صدر تھے ان کی بھی ایک خاص سوچ تھی، خاص قسم کی سوچ تھی جو ہمانگی رکھتی تھی سعودی سوچ سے، جو تو اسی قسم کی سوچ رکھنے والے جو آؤٹ فٹس تھے، مجاہدین آؤٹ فٹ تھے، ان کو سپورٹ کیا گیا۔ اس میں احمد شاہ مسعود بھی تھے، احمد شاہ مسعود بھی بہت زبردست فائٹر تھے، اور ان کی یہاں سے میں بات اگلی دفعہ لے کے چلوں گا۔ I'm sorry یہ تھوڑا ذرا لمبا ہو گیا، لیکن یہ امپورٹنٹ فیز ہے ہمیں سمجھنے کے لیے کہ یہ لاکھوں لوگ اور اس کے بعد ملینز آف پیپل جو کہ پاکستان میں رہتے تھے اور افغانستان میں رہتے تھے، یہ انڈوکٹرینیٹ کیسے ہوئے، ان کی سوچ کیسے بدلی۔ پاکستان جو ایک بہت ہی جنٹل سافٹ صوفیانہ بریلوی سوچ کا ایک سنی ملک تھا، وہ اتنا ہارڈ لائن سوچ ہمارے لوگوں میں کیسے آ گئی کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہمارے جو شہروں میں رہتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے۔ تو میں بات یہاں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے سنڈے ہم بات شروع کریں گے کہ افغان جہاد کی جو بیٹل ہوئی 9 اس میں کیا ہوا، اس کے بعد ان کی سول وار جو چلی، اور 1996 تک بہت بھیانک سول وار چلی، آپس میں یہ مجاہدین گروپ لڑ پڑے، ملک 2 حصوں میں ہو گیا، اور طالبان نے 1996 میں قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد 2001 تک انہوں نے حکومت کی، 2001 میں 9/11 ہوا۔ تو ہم اگلے سیشن میں 2001 تک چلیں گے، 1979 سے جنگ کی بات کر کے، سول وار کی بات کر کے، اور طالبان رول کی بات کر کے، جو کہ اس 5 سال میں 1996 سے لے کر 2001 تک عبداللہ اعظم، ایمن الظواہری، اسامہ بن لادن، ملا عمر اور یہ طالبان کی جو رول تھا، اس میں یہ سوچ کیسے پروان چلی۔ تو اگلے سنڈے تک اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ ونس اگین، مائی اپالوجیز، آج تھوڑا گڑبڑ ہو گئی ٹیکنیکل، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگلی دفعہ نہیں ہوگی، اگر ہو بھی گئی تو کوئی بات نہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ، خدا حافظ، السلام علیکم۔